کرام، گرامی قدر اور عزیز ساتھیوں، آج آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت اور سب سے بڑی سورت، اجر اور ثواب اور مضامین کے لحاظ سے سب سے بڑی سورت سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ یہ سورت قرآن کریم کی اول ترین سورت ہے، سب سے پہلی سورت ہے۔ اگرچہ نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 5ویں نمبر پر ہے، لیکن قرآن کریم کی اس ترتیب میں یہ پہلے نمبر پر ہے۔ قرآن کریم کی 2 ترتیبیں ہیں۔ ایک وہ ترتیب ہے سورتوں کی، 114 سورتوں میں وہ ترتیب ہے جس ترتیب کے ساتھ قرآن کریم مکتوب ہے، لکھا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، ہم تلاوت کرتے ہیں، جس میں سورۃ فاتحہ پہلی سورت ہے اور سورۃ الناس آخری سورت ہے۔ اور ایک وہ ترتیب ہے جس ترتیب سے قرآن کریم اترا تھا، اس ترتیب کے لحاظ سے سورہ علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، یہ پہلی سورت ہے، پہلی آیات ہیں۔ اور سب سے آخری سورت اور سب سے آخری نزول کے اعتبار سے جو سورت ہے، اہل علم نے سورہ نصر کو آخری سورت قرار دیا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، اور سورہ مائدہ کو سورت نمبر 113 قرار دیا ہے۔ نزول کے اعتبار سے قرآن اترا موقع کے مطابق، ضرورت کے مطابق، لیکن اللہ نے جو ترتیب لوح محفوظ میں قائم کی ہوئی ہے قرآن کریم میں، اس ترتیب سے حضور علیہ السلام کو بھی آگاہ فرمایا، اور حضور نے سورتوں کی موجودہ ترتیب خود قائم کروائی۔ یوں زمین کے قرآن اور لوح محفوظ کے قرآن میں موافقت ہو گئی، مطابقت ہو گئی۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ سورۃ فاتحہ نزول کے اعتبار سے 5ویں نمبر پر ہے، لیکن قرآن کی ترتیب میں پہلے نمبر پر ہے۔ یہ جو سورت ہے، آپ سب حضرات اس سورت سے واقف ہیں۔ یہ بڑی فضیلت والی سورت ہے، عظمت والی سورت ہے۔ حضور علیہ السلام نے سورۃ فاتحہ کو قرآن کی سب سے بڑی سورت قرار دیا۔ حضور علیہ السلام نے اس سورت کو اللہ کے عرش کا خزانہ قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تشریف فرما تھا، حضور تشریف فرما تھے، اچانک آواز آئی، صحابہ نے اوپر دیکھا تو آپ نے فرمایا جانتے ہو یہ کون سی آواز ہے؟ یہ آسمان کے دروازے کی کھلنے کی آواز ہے، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا ہے جو پہلی بار زمین پہ اترا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں اترا، اور یہ دروازہ پہلی بار آسمان کا کھلا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اس دروازے سے یہ فرشتہ اترا ہے
اور اس نے آ کر مجھے مبارکباد دی ہے اور فرمایا ابشر بالزہراوین، آپ کو دو رونق والی چیزیں، ابشر بالنورین، آپ کو دو نور مبارک ہوں، آپ کو ان دو نوروں کی خوشخبری ہو، بشارت ہو، آپ کو ان دو نوروں کی بشارت ہو، آپ کے لیے مبارک ہوں۔ اللہ نے آپ کو جنت کے خزانوں میں سے یہ عطا کیے ہیں، اور یہ خزانہ نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ دیگر آسمانی کتابوں میں ہے، آپ کو ملا ہے، صرف قرآن میں اترا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ایک سورۃ فاتحہ ہے اور ایک سورہ بقرہ کا آخری حصہ ہے۔ یہ سورہ بقرہ کا جو آخری حصہ ہے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، یہاں سے لے کر آخر تک فَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، یہ بھی بڑا مبارک حصہ۔ فرمایا یہ عرش کے خزانوں میں سے اللہ نے اتار کر حضور علیہ السلام کو عطا فرمائے، اور اس کی نظیر نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ کتب سماویہ میں ہے، نہ کتب ارضیہ میں ہے۔ اس جیسی کوئی صورت کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی، کسی رسول کو عطا نہیں ہوئی، اس جیسا کوئی حصہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوا، کسی رسول کو عطا نہیں ہوا۔ یہ وہی صورت ہے جس کو سورۃ الشافیہ کہا گیا ہے، یہ وہی جو شفا ہے۔ اس کو پڑھ کر صحابہ کرام نے دم کیا تو ایک آدمی کو بچھو نے کاٹ لیا تھا، اس پہ زہر کا اثر تھا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ وہی صورت ہے جس صورت کو نماز میں لازمی قرار دیا گیا، باقی ساری صورتیں وہ اختیاری ہیں، جو صورت چاہیں پڑھ لیں، جو 3 آیات چاہیں نماز میں پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں یا آپ امام ہیں تو آپ کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور اگر آپ مقتدی ہیں تو امام کے احترام میں آپ کے لیے سورۃ فاتحہ سننا جب وہ اونچی آواز سے تلاوت کر رہا ہو ضروری ہے، اور اگر وہ آہستہ آواز سے تلاوت کر رہا ہو تو بھی خاموش رہنا آپ کے لیے بہتر ہے، خاموش رہنے کا حکم ہے۔ تو یہ نماز کا جز بنا دی گئی، نماز کے لیے لازمی قرار دے دی گئی یہ سورۃ الفاتحہ۔ آپ اندازہ لگائیں اس سورت کی اہمیت کا۔ اس سورت کو تعلیم المسئلہ بھی کہتے ہیں، اس میں مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے، اللہ سے مانگیں کیسے یہ طریقہ بھی یہ سورت بتاتی ہے۔ اور اس سورت کو سورۃ الکنز بھی کہا گیا ہے کہ یہ خزانہ ہے، بہت بڑا خزانہ ہے۔ یہ سورۃ الدعا بھی ہے، اس میں ایک بہت بڑی دعا کی تلقین کی گئی ہے، بہت سارے نام ہیں اس سورت کے، تفصیلات میں نہیں جاتا۔ تو یہ اتنی بڑی سورت ہے، لیکن یاد رکھو کہ یہ سورت قرآن کا گیٹ وے ہے، قرآن کریم کا اس سے آغاز ہوتا ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے اس سورت کو پڑھنا پڑتا ہے۔ جب آپ قرآن شروع کریں گے تو پہلے آپ کو سورۃ الفاتحہ پڑھنا پڑے، آپ نماز شروع کریں گے تو پہلے آپ کے لیے سورۃ فاتحہ ہے، چاہے آپ کی طرف سے امام پڑھے یا آپ پڑھیں۔ آپ اگر اکیلے ہیں تو آپ پڑھیں گے، اگر آپ امام ہیں تو آپ پڑھیں گے، ورنہ آپ کی طرف سے امام پڑھے گا۔ آپ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت قرآن کریم کے لیے باب ہے، گیٹ ہے، دروازہ ہے، اس کے ذریعے قرآن میں داخل ہونا ہے، اس کے ذریعے قرآن کریم شروع کرنا ہے، اسی کے ذریعے نماز کا آغاز ہے، اسی کے ذریعے نماز کا افتتاح ہے۔ اندازہ لگائیے
اور پھر یہ سورت جو سورت الفاتحہ ہے یہ گٹھلی کی حیثیت رکھتی ہے. پورے قرآن کو آپ درخت سمجھ لیں اور اس سورت کو اس درخت کی وہ گٹھلی سمجھ لیں جس سے درخت نکلتا ہے، جس سے درخت اگتا ہے، جس سے درخت پیدا ہوتا ہے. آپ آم کا درخت لگاتے ہیں تو آم کی گٹھلی لگاتے ہیں. آپ امرود انار کا درخت لگاتے ہیں تو ان کے بیج اور گٹھلیاں زمین میں ڈالتے ہیں. گٹھلی سے پودا نکلتا ہے، پودے سے درخت بنتا ہے. اب اس گٹھلی کا اثر پورے درخت پہ ہوتا ہے، پورے درخت پہ، پتوں پہ اس گٹھلی کا اثر. آم کی گٹھلی ہے تو آم کے پتے اگیں گے، کھجور کی گٹھلی ہے تو کھجور کے پتے اگیں گے، اگر انار کی گٹھلی ہے تو انار کے پتے اگیں گے. گٹھلی کا اثر پتوں میں، گٹھلی کا اثر ٹہنیوں میں، گٹھلی کا اثر پھل میں، گٹھلی کا اثر شاخوں میں، گٹھلی کا اثر لکڑی میں. گٹھلی بنیاد ہے اور پھر گٹھلی سے درخت کی ابتدا ہے اور گٹھلی پر درخت کی انتہا ہے. درخت جب جوان ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ پھل لگے گا، اور جب پھل لگے گا، پھل پکے گا، پھل کو توڑو گے، کھاؤ گے، آخر میں پھل کا کیا بچے گا؟ گٹھلی. تو شروع میں بھی گٹھلی تھی، آخر میں بھی گٹھلی بچی. بھئی سورت فاتحہ قرآن کریم کی گٹھلی جیسی ہے. اس سورت فاتحہ کا اثر قرآن کی باقی 113 سورتوں میں ہے. قرآن کی 113 سورتوں میں، قرآن کے 540 رکوعوں میں، قرآن کے 30 پاروں میں، قرآن کریم کی 6600 سے زائد آیات میں سورت فاتحہ کا اثر موجود ہے، سورت فاتحہ کا مضمون موجود ہے. اب اسی بات کو سمجھنا ہے کہ یہ کتنی اہم سورت ہے اور کتنی بڑی سورت ہے. آپ اس کو ایک دوسرے انداز کے ساتھ بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ سورت فاتحہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے. سورت فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. وہی بات ہے. یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ سورت فاتحہ گیٹ وے ہے قرآن کا، اور قرآن کریم کی اصل ہے، ام الکتاب ہے، ام القرآن ہے، بیج ہے، گٹھلی ہے. اس کا اثر قرآن کی باقی سورتوں میں، رکوعوں میں، سپاروں میں ہے، پاروں میں ہے. اس طرح یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ سورت فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے.